بڑی بات کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن ایک محبت نامہ جو بہت کم ہے، شاید ایک رات کے ایک آنسو کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے خراج کا اظہار کریں گے. سب نے ان کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور جتنے جذبے سے یہ پڑھاتے تھے نا، یہ منظر آج ہماری زندگی کا مقصد بننا چاہیے. سب مل کے پڑھیں گے. پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، پیام محبت نبی مصطفیٰ کا. پڑھیے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، جہاں کو سنائے کہ زاہد کے بیٹے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، جہاں کو سنائے کہ زاہد کے بیٹے وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے، وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے. یقیناً بتائے کہ زاہد کے بیٹے وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے. وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے. یقیناً بتائے کہ زاہد کے بیٹے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، پیام محبت نبی مصطفیٰ کا، جہاں کو سنائے کہ زاہد کے بیٹے وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے، وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے. یقیناً بتائے کہ زاہد کے بیٹے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا. حسن کی شرافت، حسینی شہادت، بطولی طہارت، علی کی ولایت، بطولی طہارت، علی کی ولایت، حسن کی شرافت، حسینی شہادت، بطولی طہارت، علی کی ولایت، محمد کے رب نے ہے بخشی تو کیسے مکمل پڑھائے کہ زاہد کے بیٹے کرم کی کرامت، کرم کی ذہانت، کرم کی کرامت، کرم کی ذہانت،
کرم کی ہدایت کرم کی امانت کرم کی ہدایت کرم کی امانت سجا کر کے بوکر میں مسند کرم کی سجا کر کے بوکر میں مسند کرم کی سبھی پر لٹائے کہ زاہد کے بیٹے سجا کر کے بوکر میں مسند کرم کی کرامت کرم کی امانت کرم کی ہدایت کرم کی ذہانت کرم کی ہدایت کرم کی ذہانت سجا کر کے بوکن میں مسند کرم کی سجا کر کے بوکن میں مسند کرم کی سبھی پر لٹائے کہ زاہد کے بیٹے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا پیام محبت نبی مصطفیٰ کا جہاں کو سنائے گے زاہد کے بیٹے یہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے صدیقی صداقت عمر کی عدالت غنی کی سخاوت علی کی ولایت غنی کی سخاوت علی کی ولایت حسن کو ملا کر یہ خلفائے راشد حسن کو ملا کر یہ خلفائے راشد کا منصب بتائے کہ زاہد کے بیٹے حسن کو ملا کر وہ خلفائے راشد کا منصب بتائے کہ زاہد کے بیٹے پیام محبت نبی مصطفیٰ کا جہاں کو سنائے کہ زاہد کے بیٹے وہ خلق محمد حقیقت میں کیا ہے یقیناً بتائے کہ زاہد کے بیٹے کرم کی کرامت کرم کی امانت کرم کی کرامت کرم کی امانت کرم کی ذہانت کرم کی ہدایت سجا کر کے بوکر میں مسند کرم کی سجا کر کے بوکر میں مسند کرم کی سبھی پر لوٹائے کہ زاہد کے بیٹے تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے بالخصوص سٹیج پر آپ ذرا مہربانی فرمائیں
اب مزید دوست سٹیج پہ تشریف نہ لائیں بلکہ پہلے بھی اتر جائیں. میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا نذرانہ اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء، معلمات اور طالبات کی طرف سے ہے، کلیہ غوثیہ بوکن شریف کی طرف سے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف کی طرف سے، اور یہ اس سال کی مناسبت سے ہے کہ تقریباً 50 سال مکمل ہو گئے ہیں میرے اور آپ کے بابا جان بابا حضور کو اس زمین کی اس جگہ پر بیٹھ کے تیشہ گری کرتے، ایڑیاں رگڑتے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے. تو میں ابھی آپ کی خدمت میں مائک پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کے عرس پاک کی سب سے اہم دعا یہ ہے کہ آپ سب نے اس ادارے کی کامیابی کے لیے، آپ کے مشن کی کامیابی کے لیے، آپ کی صحت اور تندرستی کے لیے، اور ہم سب کے بھائی جان اور جو بابا کے جانشین ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی دعائیں فرمانی ہیں. میں آپ کی خدمت میں مائک پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سب بیٹھ جاؤ، جتھے جتھے آؤ سب بیٹھ جاؤ. میری گزارش قبول کرو، جتھے بھی آئے ہو سب بیٹھ جاؤ. امید ہے کہ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے. ایڈے پیچھے سب تو پیچھے کھڑے نے، یہاں چلے جاؤ تو یہاں بیٹھ جاؤ، مہربانی فرما کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کوئی ایسی تقریر تے نہیں کرنی، پروگرام تے بہت اچھا ہو چکے ہیں. میں 2-4 گلاں کرنا چاہنا، اور میں ہمیشہ اپنے جنہیں طلباء یا طالبات پڑھنی ہیں انہوں نے میں گزارشت کرتا رہنا. بڑی خوش قسمتی ہے انسان دی، تسی میری اتنی حوصلہ افزائی کی تھی، اور میں غور کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا اسے سارے پروگرام دی جڑی ابتدا تھی نا وہ 2 سیکنڈ تے سی. کنے سیکنڈ تے سی؟ سارے بولو، سارے. اے جو کوئی دیکھ رہے ہو یہ ابتدا کی سی؟ نہیں، آواز نہیں صحیح آئی. کی سی؟ 2 سیکنڈ. اچھا مجھے یہ دسو، تم اپنے ماں باپ نہ پیار ہے؟ پیار ہے؟ خدمت کر دے ہو؟ میں تمہیں گل سنان لگا، تم ماں باپ نہ پہ. ایک دن تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم سی. میری والدہ ماجدہ بیمار تھا، میں انہوں دی نوکری دینا تھا. ماں پیو دی نوکری دینا فرض ہے. مجھے بڑا پیار تھی، تو میں نا دیکھا کہ میرے امی جان بڑے بیمار نے. تو میں سوچا بھئی ماما تو روز نہیں لبدی، میں آپ دے قدم چومے. کہ ماں جی میں تھوڑی صحیح خدمت نہیں کر سکیا، ہوں جی گل سنانی وہ سنیا، جو ویکھدے ہو وہ آغاز کس طرح ہوا. میری ماں جی نے میرا متھا چومیا، چوم کے فرما لے میں تیرے تے مدینے شریف تک راضی ہاں، تنوں خدا انہیں رنگ لائے گا جان ویکھے گا میں نہیں ویکھ سکاں. من تو کوئی علم نہیں سی کہ وہ الفاظ کتنے بابرکت الفاظ نے، کتنا خوبصورت وقت ہے. میں ہون بھی وہ کھویا تھا کہ منوں تو انج لگتا ہے کہ میرا منہ میری ماں دے قدماں تے. تے میری ماں نے 2-3 الفاظ کے حدیث تے پڑھیاں سن کہ والدین دی دعا جڑی اولاد دے حق دے اندر منگدے نے بغیر پردے تو قبول ہوندی. وقت گزر گیا، چیلم تا ٹائم آ گیا. میری ماں نے کہا تنوں انہیں خدا رنگ لائے گا جان ویکھے گا میں نہیں ویکھ سکا. میرے مرشد کریم میری امی جان دا چیلم سی، دادا جان دا عرس سی. 7 مارچ سی، بروز ایتوار تھی، سن 1976 تھی. حضور دی عالمت بڑی خوبصورت انسان تھا. جتنے میری ان دی ملاقات ہی سن 1972 دے اندر. منوں انہاں دے اندروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے نا، سیرت او دی روشنی واضح انداز میں نظر آ رہی تھی. کردار، اخلاق، سیرت ایک خوشبو آ رہی تھی. میری آپ دن محبت ہو گئی. آپ تشریف لے آئے.
گل تو میری تے امی جان دی سی، تیسرا تو بندہ ہی اتنے کونی سی۔ اللہ دا محبوب بندہ آیا تو انہیں اپنی گل دا آغاز کس گل تو کیتا؟ بڑا ماں نے آکھا نا اللہ تنوں رنگ لائے گا، جان ویکھے گا، تو آپ نے آیت پڑھی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ پتہ نہیں آپ نو علم تھی کہ مان گیا کہ رنگ چڑھاؤ، آپ فرمایا جی رنگ ہی چڑھ جی رنگ ہی چڑھانا جی تو خدا دا چڑھاؤ۔ صبغۃ اللہ اللہ دا رنگ، اللہ دا رنگ جے چڑھ جائے تو پھر لہندا نہیں، بندہ دنیا تو چلا جائے تو ادبیت دا رنگ جڑا ہے چمک مارتا رہتا۔ اج تسی ویکھو میں نہ بھی میرا تے کمال ہی کونی، ماں دی دعا سی تے مرشد دی نگاہ سی۔ سن 1976 دے اندر میں کئی تنگاری لے کے چلیا سا، وہ بھی میں قرض چک کے لئی سی، میرے کو تو پیسہ ہی کونی سی۔ مجھے کئی بندے پوچھتے نہیں کس طرح بنیا، میں کہ جی میرا ہی زندگی دا جائزہ ہے کہ پیسے نال نہیں بنیا۔ آندھے نے کس طرح بنیا، میں کہ فضل نال۔ میں تے پٹھے گڑدا 2 دن دے پٹھے کدے نہیں ہوئے۔ وقت گزر گیا، میں چلدا رہا، پیچھے بلڈنگ کھڑی، من نہیں پتا یہ خدا دیاں اپنیاں گلاں۔ میں تے سمجھنا کہ حضور دے عالم تین بچیاں نہ بڑا پیار کردے سن، میں نے حضور دے عالم دے بیٹے سمجھنا اور اپنی بخشش دا سبب سمجھنا۔ میری زندگی دی کمائی ہے اور میرے مستقبل دے وارث ہیں۔ میرے کو بچے بڑے گزر گئے، بچے پڑھے آئے چلے گئے، میری نظر اندر یہ چیز موجود ہے۔ میں اج تو نہیں گل کر لگا تھا، یہ سارے توڑے لوکاں دی محنت ہے اور توڑا دتیا سرمایہ ہے۔ سرمایہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، جڑے دعا مانگتے ہیں وہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میری راتاں گزر رہی ہیں، میرا اتنے ایک 2-3 عزیز باولاک موجود ہے، انیس بیٹا بھی موجود ہے۔ پھر وقت آ گیا سن 1987 دے اندر کہ مسجد کا ٹانچہ کھڑیا کیتا۔ منو اس شخص نہ بڑا پیار سی، نہ کوئی باری تھی نہ کوئی دروازہ تھی، منگے میں پکھے لائے سن، پیسہ بھی کول کو نہیں سی۔ جس کارخانے میں پکھے لے آئے سن وہ رنگ بھی نہیں سن ہوئے، انجے ہی تے دن بھی بڑا شدید گرمی دا تھی۔ 26 جون سن 1987 بروز جمعہ المبارک حضور دے عالمت رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ جس لئے ہم ممبر تے بیٹھے تو میں آپ نے ایک گزارش کی تھی جی کہ میں ایک گزارش توڑی خدمت کرنا چاہنا، کوئی توڑی خدمت گزارش پیش کرنی۔ یہ بیٹے شاید نے، میں سمجھتا تھا کہ عالم حق بھی ہے تو ولی کامل بھی، اللہ دا مقبول تو یہ تو سامنے فیض توڑے سامنے نظر نہیں آ رہا، وہ دنیا میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے علم دینا بڑا عشق سی، بلکہ سن 1974 دی گل میں تمہیں سنانا کہ پیر سید فیض الحسن صاحب عالم وہار والے یہ بیرا شریف کے اندر تقریر کر رہے تھے۔ پیر صاحب نے دینی اور دنیاوی نصاب کٹھا کیتا تو انہوں نے اختلاف کیتا۔ ساڑھے علماء نے ذہنی طور سے بوجھ ہے کہ انگلش پڑھنا جڑا عیسائیاں دا کام ہے، زبان سمجھ کے نہیں۔ بڑا اختلاف ہویا، شاہ صاحب گفتگو کرنے لگے تو کہنے لگے، میں موجود سا، میں خود سنی کہ لوگوں نے پیر صاحب نے نصاب بنایا، ہر ایک نے اختلاف کیتا۔ شاہ صاحب کہنے لگے میں بھی اختلاف کیتا، لیکن آج میں اعلان کرنا کہ یہ نصاب شرق بھی چلے گا، ایڈا تھوڑے کو بچے پڑھ ویکھ رہے ہو نا، شرق بھی چلے گا، غرب بھی چلے گا، شمال بھی چلے گا، جنوب بھی چلے گا۔ تے نال ہی سانوں آپ فرماندے نے پوچھو نا کیوں چلے گا؟ صاحب تشریف فرماندے سن، آپ دی عزت دی کفیت ہوندی سی، گردن جھکی ہوندی سی، آنسو جاری ہوندے، آپ بیٹھے سن مسلے تے۔ اسی آکھیا دسو کیوں چلے گا؟ انہیں آکھیا اس واسطے چلے گا جس لئے علم اور عشق دو چیزاں کٹھیاں ہو جانا، پھر پیر محمد کرم شاہ صاحب بن جا۔ پھر شاہ صاحب نے ایک شعر پڑھیا، وہ منو یہ تک یاد ہے، سن 1974 وچ 8 دن نہیں گزرے تو انہوں پتا 74 بھی تے 2026 کے اندر کتنا فاصلہ ہے۔ آپ نے ایک شعر پڑھیا، کہنے کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم قلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں،
قریب ہی میں قدا ہونا خدا کی رحمت ہے. صاحب کی طرف اشارہ کر کے نشہ دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں. یہ وہ نصاب ہے جناب. آپ نے واقعی علم آپ کوئی کتاباں پڑھا نہیں, آپ صرف ناب بھی حضور دی محبت ڈب کے پڑھا تھا. اس انداز نہ آپ علم نہ محبت سی. عرض ایک کر رہا کہ میں آخیا جی میں قرض کرنی, آپ فرماندے نہیں کر. میں آخیا جی میری ایک التجا ہے, اگر میرے تے کرم کیتا ہے تے قیامت تک آنے والی میری نسل تے بھی کرم کر. آج تواڈے سامنے میرے بچیاں نوں اللہ نے علم دی نعمت عطا کی تھی. میری یہ دعا ہے نہ بچیاں نوں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی غلامی دا پٹا اللہ عطا کرے. علم بھی دے تے فقر بھی دے. انہوں پیریڈ پڑھان دی توفیق عطا کرے. جماعتاں اگلی صف کھڑے ہو کے مل کے نماز ادا کرنے توفیق دے. پھر ان کی اگلی نسل انہوں تیار کرنے توفیق دے. انہوں اللہ اتفاق بھی عطا کرے. میں اپنی ان دی زندگی گزاری گزرتا گزرتا میں اتنے پہنچیا. تو سارے شاید گواہ بھی اچھی دیو. میں کسی مسجد جا کے اعلان نہیں کدے کیتا کہ میری فلانی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز. میریاں راتاں بڑی سونیاں ٹپیاں. اج تسی میں انتخاب کیتے ہیں تم سارے نو آگاہ کرنا. میرے بعد یہ ذمہ داری ڈاکٹر سید احمد فروق بیٹا اٹھائے گا. اور میں توڑی وساطت نہ جنہیں لوگ موجود ہو میرے نسل دے لوگ موجود نے, میں انہوں کہاں گا تسی سب آمد نہ محبت کا اظہار کر دے کرو. اسی انشاءاللہ وفا دی حد کریں گے تیرنا سارے بادو. تسی میری نسل دے بچے شمیم شاری شمیم شارن دے بیٹے تصدق شاری انہوں دے بیٹے سلیم شاری انہوں دے بیٹے اور میری ہمشیرہ اصغر شاری نے سارے جتنے لوگ موجود ہیں. سارے بزرگ چاچے تجمل شاہ صاحب بھی موجود نے. یہ انہوں دے ہتھاں میں پیدا ہوئے. چاچا جی بیٹھے نے انہوں دے ہتھاں میں پیدا ہوئے. انہوں نے سارا پتہ میں کس طرح راتاں گزاری ہیں, لیکن میرے رب نے میری سونیاں راتاں گزاری. مشکل تو کوئی بھی کام کریے مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ نے بڑی برکت عطا کی. میں نہیں سوچ سکتا. میں اس واسطے کہہ رہا کہ کیا میں احمد بیٹے کا انتخاب ٹھیک کیتا ہے. میری نسل بھی بولے, میری نسل بھی بولے, سارے بیٹے بولن, بھتیجے بھانجے بھائی بنوئی سب بولن. کیا میں ٹھیک کیتا ہے؟ ٹھیک کیتا ہے. آج سارے میری نسل دے لوگ بھی اور تسی ہاتھ اٹھا کرو اسی انشاءاللہ انہاں وفا کریں. ساری زندگی اسی آمد شارن دینا وفا کریں گے. اور میں تو مزے دی گل دسنا یہ میرے نال بھی زیادہ بہتر کام کرن. انشاءاللہ میرے بیٹے میرے نال بہتر زیادہ کام کرن گے. میرے نزدیک یہ دنوں بہترین کوئی صورت نہیں کہ حضور دی امت ان دی بہترین تعلیم دیتی جائے, تربیت کیتی جائے, ان دا اخلاق درست کیتا جائے, ان دا کردار درست کیتا جائے, ان دا جذبہ پیدا کیتا جائے کہ اسی مسلمان. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میں تھوڑے شکریہ ادا کرنا کہ آج تساں اس محفل نو رونق بخشی اور تو اس تشریف لے آئے. اور میں چلو برادری تو میں اظہار کیتا سی, چلو میں تمام لوگوں کے سامنے طلباء کے سامنے اظہار کیتا ہے کہ میرے مستقبل دا وارث اور اس ادارے دا رہنما سارے بیٹی نال نے. عتیق الرحمان بیٹا ہے, فہیم بیٹا ہے, ارون بیٹا ہے, سارے بیٹے, لیکن یہ احمد بیٹے دے دستوں بازو نے مل کے سارے کام کرن گے اور بخشش واسطے کرن گے, رب دی رضا واسطے کرن گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے کرن گے. کمال تے تسی سویر دا خواجہ گور الدین رحمت اللہ علیہ دے واقعات سننے سو تے ساڑھے دادا جنہوں نے آکھا تو گفتگو کریا کرو. تو انہیں آکھا جی منو آمدی نہیں. انہیں آکھا تجھے کرو, مضامین ہاتھ بن کے آمن گے. میں جے غور نہ سوچا اس دن انہیں علم دی نعمت دے دیتی اور پھر علم دی نعمت سانو حضور دیالو مطلع عطا فرمائے. آج اللہ نے اتنا وقت گزاریا. ہون اگلا مارچ جس لئے آ رہا ہے 7 مارچ 2026. کیوں جناب؟ وہ دن توڑا
ਦਰਸਗਾਹ ਦਾ 50 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। 7 ਮਾਰਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2026 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਸਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਮਾਰਚ ਬਰੋਜ਼ ਹਫਤਾ 2026 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 50 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਰਸਗਾਹ ਦਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲਮਤ ਦੀ ਸਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਸ਼ੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਝੂਮ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ रिसालत, नारे हैदरी, दीनों मिल्लत की दिया, दीनों मिल्लत की दिया, दीनों मिल्लत की दिया। हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद। मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा था तो हुण की प्रोग्राम जी करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज उर्स पाक था तो सिर्फ इसी वजह से इसको इख्तिसार के साथ किया जा रहा है कि ये पूरा साल, जैसे क़िबला पीर साहब ने फरमाया, मैं सिर्फ शेड्यूल थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ। हमारा शेड्यूल ये होगा कि हमने 7 मार्च बरोज़ हफ्ता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में आएगा, वो दिन हमारे लिए बड़ा अहम और कीमती है। उस दिन तो हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम 50 से ज़्यादा महफ़िल दुरूद व सलाम शुक्राने के तौर पे अपनी तमाम ब्रांचेज़ में और इस इदारे में मुनक्कद करेंगे। और एक दुआ आप लोगों की इसलिए भी चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे आपने अभी इरशाद फरमाया, तो मैं सबसे पहले क़िबला पीर साहब के इस हुक्म की पहले भी बजावरी की, अब भी करता हूँ, फ़हीम साहब और हारून साहब की तरफ से भी करता हूँ कि जैसे आपने क़िबला डॉक्टर साहबज़ादा सैयद हामिद फ़रूख़ शाह साहब को हमारा मुर्शिद बनाया है, हम इनको मुर्शिद तस्लीम करते हैं। हम इनको मौला भी तस्लीम करते हैं, मावा भी तस्लीम करते हैं, और आपको इस चीज़ का यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपका खून ना दीन से कभी बेवफाई करेगा और ना आपके जानशीन से कभी बेवफाई करेगा। तो ये हमारा दिल की गहराइयों से ये वादा है और हम तस्लीम कर चुके हैं। जब तक अल्लाह का करम, फ़ज़ल और एहसान शामिल हाल रहेगा, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया, कुल्लिया गौसिया और इस हज़रत पीर सैयद अब्दुल शकूर शाह साहिब और हज़रत क़िबला पीर सैयद सईद शाह साहिब, इन दोनों हस्तियों के दरबार दुर्रबार में आपने जिस शख्सियत को सदर बनाया है वो हमेशा सदर भी रहेंगे, बाइज़्ज़त रहेंगे और मुकर्रम रहेंगे। दूसरी हमारी ख्वाहिश ये है कि जो काम 50 सालों में हुए वो इस साल होने चाहिए। मैंने इसके हवाले से क़िबला पीर साहब के 10 से 15 मुख्तलिफ करीबी लोगों के साथ ये बात की और उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि हम इंशाअल्लाह 50 के करीब कम्यूनिटी सेंटर्स, मराकज़ इज्तिमाई भी बनाएंगे, जिनके अंदर हम 4 चीज़ें आज के दौर के तकाज़े के मुताबिक देंगे, जिनमें दारुल कुरान, दारुल हदीस, दारुल फतावा और दारुल ताउन, ये हर जगह पर मौजूद होगा इंशाअल्लाह। जैसे आपने फरमाया 2 सेकंड, आपकी इसी 2 सेकंड की दुआ से ये मंजर बदल जाएगा। मैं यहाँ पर हस्साब गरीब नवाज का एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। आप इरशाद फरमाते हैं, मुझे हजूर ज़ालुम्मत फरमाते थे कि हसनात शाह तुमसे ये नेटवर्क नहीं चलेगा। मैं अदब से बोलता हूँ, आप फरमाते थे क़िबला हस्साब से कि आपसे ये नेटवर्क नहीं चलेगा। कहते हैं मैंने परेशान होकर पूछा, हुजूर नहीं चलेगा? फरमाया नहीं, तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगा। लोगों ने मंजर देखा ना, तो नेटवर्क दौड़ा कैसे। यकीनन आज आपने भी हजूर ज़ालुम्मत के इस मुरीद कामिल को, अपने साहबजादे को
جن کی ہر چیز کے ہم گواہ ہیں، یہی دعا دی ہے. تو ہم ایک پورا پلان جاری کریں گے. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ بڑا عرس پاک کرنے کی خواہش بڑی رہتی ہے. ایک دفعہ بہت بڑا عرس پاک بھی کیا. تو آج یہ بھی راز کی بات بتا دوں، وہ پورا سال میرے لیے، فہیم صاحب کے لیے، ہارون صاحب کے لیے، قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے مشکل اس لیے گزرا کہ جب بھی میٹنگ ہوتی تھی پیر صاحب فرماتے تھے عرس پر اتنے پیسے لگائے ہیں، اس میں اتنے بچے حفظ کر سکتے تھے. تو یہ نظریہ ہے. ورنہ جو برتن انہوں نے اس پورے علاقے کے ساتھ ڈالی ہے، اس برتن کے مطابق اگر ہم اپنے انتظام کرنے شروع کریں تو یقیناً در و دیوار کم پڑ جائیں گے. تو اس لیے میری گزارش ہے جملہ اساتذہ سے، قبلہ پیر صاحب کے خلفاء سے اور برانچز کے تمام اساتذہ اور سربراہان سے کہ آپ نے مکمل طریقے کے ساتھ اس خوشی میں شامل ہونا ہے. اور پروگرام بڑا صاف ستھرا ہوگا. درود و سلام عرض کریں گے، اپنے والد کی عمر ہجری مانگیں گے اور اپنے برادر مکرم کے مستقبل میں ہر لمحے کی کامیابی مانگیں گے. سارے بولے انشاءاللہ. اب میں صرف چند لمحوں کے لیے جناب ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب کو کہوں گا کہ کیونکہ آج کیفیت بدل گئی، آج آپ کے والد گرامی کو جو محبت کے تحفے پیش کیے یہی عرس ہے. صرف چند لمحوں کے لیے آپ بھی اسی ہی عنوان پر اپنے جذبے کا اظہار کریں، اس کے بعد درود و سلام اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کی تو ضرورت نہیں ہے. جو حضور بابا جان حضور قبلہ پیر سید صاحب صدیق شاہ صاحب بخاری، آپ نے جو کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے جو امانت ہمارے برادر مکرم ڈاکٹر علامہ صاحبزادہ سید حامد فاروق شاہ صاحب کے سپرد کی اور سب کو گواہ بنایا، یقیناً انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں بھی ان کے ساتھ وفا کریں گے. اور دنیا نے بھی یہ منظر دیکھا کہ اللہ پر توکل، اعتماد، فقر غیور. یہ دارالعلوم میں جب میں داخل ہوا تو اس وقت کیفیت کیا تھی، آج بھی یہ منظر یاد ہے کہ آپ ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کے ادارے کی صفائی کر رہے تھے. تو میرے پاس باہر کی دنیا میں بہت سارے خانقاہوں کے لوگ آتے ہیں، لیکن جس غیرت مندی کے ساتھ، جس فقر غیور کے ساتھ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم اور فقر دونوں کو جمع کر کے خیر کے سلسلوں کو بڑھایا، آپ ہی کے نقوش پا کو خضر راہ بنا کر حضور استاذی الکریم نے دنیا کو بتا دیا کہ خدا آج بھی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آج بھی بے نیازی کی شان، استغنا کی شان، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد اور آپ کی آہ سحرگاہی، نالہ ہائے نیم شبی، رت جگوں کا گداس آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نیو یارک کی پاکستانیوں کی سب سے بڑی مسجد مکی مسجد میں تشریف لے گئے. وہاں کے جو خطیب تھے حافظ صاحب صابر صاحب، انہوں نے کہا جی بہت بڑی عظیم ہستی تشریف لائے ہیں، مفسر قرآن ہیں اور سینکڑوں علماء کے استاد ہیں، جن نے بیعت کرنی ہے وہ کر لیں. حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے مائک پکڑ لیا. آپ نے فرمایا میں یہاں پیری مریدی کرنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا. ان کا سر بھی جھک گیا. اتنی خوبصورت یادیں ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اتنی خوبصورت یادیں ہیں کہ وہ جو ہم سنتے تھے حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے. ہمارے مرشد کریم استاد گرامی حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ
اور پھر حضور سفیر ضیاء الامت کی شخصیت میں ہمیں وہ جھلک نظر آتی ہے کہ آج بھی دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے، ذہنوں کا بوجھ بھی اترتا ہے، اور آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پانی سے وضو بھی کر لیتی ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر رفیق چودھری صاحب ان کے کلینک پر چیک اپ کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اٹالین نیاد ایک امریکن بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم باہر حضور ضیاء الامت کے استقبال کے لیے نکلے تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ تو کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ ہمارے اسپرچل مینٹور، ہمارے ٹیچر، سینٹ، صوفی، درویش، وہ رہبر کامل وہ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ باہر نکلا، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنی گاڑی سے نکل کر چل کر کلینک کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ اس اٹالین نیاد امریکن نے کہا واٹ اے ونڈرفل واک ہی ہیز۔ ڈاکٹر سے انسان کی چال کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت چال چل کے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ تشریف فرما ہوئے تو ٹکٹکی باندھ کے آپ کے چہرہ ولایت کو دیکھنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا ڈاکٹر آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپٹ اسلام آن دا ہینڈز آف دس اسپرچل پرسنالٹی۔ وہ مسلمان ہوا اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ آج جو منظر ہم نے دیکھا 50 سالہ یہ سفر، جو رکت دیکھی، سوز و گداز دیکھا، اور جو انتہا فرمایا ڈاکٹر صاحب کا، الحمدللہ میں نے گجرات یونیورسٹی میں بھی دیکھا تمام فیکلٹی جس انداز سے آپ کا احترام کرتی ہے، آپ کی تفوق علمی کو تسلیم کرتی ہے، تو اگر فرانس ہو، لندن ہو اور ٹورانٹو ہو، وہاں صاحبزادہ صاحب، ڈاکٹر صاحب قبلہ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے مرد کامل کی پیچھے دعائیں بول رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ دعائیں ساری زندگی ہمیں کوئی ریاکاری نظر نہیں آئی، کوئی دکھلاوا نظر نہیں آیا، کوئی اندر حجرے کے اندر اور بات اور باہر بیٹھ کر کوئی اور بات نظر نہیں آئی۔ آپ نے جو تنہائی میں ہمارے ساتھ باتیں کی وہی مجمع میں کی۔ یہ سچائی کا وہ معیار ہے۔ اللہ نے ایک کو صدیق بنایا، ان کا رنگ چڑھایا، اور دوسرے پر فاروق کا رنگ چڑھایا۔ اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا علم کا یہ مشن، انسانی ہدایت کا یہ مشن، اور مجھے سب سے بڑھ کر خوشی یہ ہوئی کہ آستانوں پر تو یہ وراثت سمجھی جاتی ہے اور صاحبزادگان بعد میں، لیکن صاحبزادہ ڈاکٹر بیرسٹر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر جس طرح وفاداری کا عہد کیا، یہ بھی اس مرد کامل ہمارے استاد گرامی سفیر ضیاء الامت کی تربیت کا انداز ہے کہ بھائی سے جس انداز سے مل رہے ہیں، سرائی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملا کرتے ہیں، سرائی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کی صورت میں ہمارے پاس الحمدللہ ایک روشن مستقبل ہے، ایک ویژنری پرسنالٹی ہے، دین اور دنیا دونوں کی نبض کو سمجھنے والی شخصیت ہے، حالات حاضرہ کا گہرا ادراک رکھنے والی شخصیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اور ہم سب کے بابا جان کے مشن کو اخلاص کے ساتھ آگے لے کر چلنے کا وہ سٹرانگ ول اور وہ قوت ارادی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تو 50 سال ہیں، آنے والا 100 سال پوری دنیا میں خوشبو کرم پھیل جائے گی، اور ہم اور ہماری انشاءاللہ نسلیں، آپ نے نعرہ لگانا ہے جس طرح صاحبزادگان نے جو ہے وہ وفا اور محبت کا اعلان کیا، ہم اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ وفا کا، محبت کا، اور اس ادارے سے اور اس ادارے کی جڑی ہوئی چیزوں سے
मोहब्बत का अहद करेंगे। सब ने बुलंद आवाज से नारा लगाने, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, दीन और मिल्लत की जिया, दीन और मिल्लत की जिया, दीन और मिल्लत की जिया, हजूर सफीर ज़ियाल उम्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज असर का वक्त भी है ते दुआ भी करनी। जी गल सुनो, शाम दी शेर पढ़ने टाइम की होया वक्त। अच्छा, मैं हर हाल दुआ सलाम पढ़ के फिर दुआ करने। मैं एक दो थोड़े नाल मशवरा करना थी। एक तो पिछली बिल्डिंग है मैंने शुरू की हाँ, को मंगना छंगना कोई नहीं, मशवरा मंगना। मैं जिद को मंगना उस मैं गल कर ली। अल्लाह ताला की बारगाह च मैं इल्तिजा की है कि इस साल च मेरी पिछली बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए। की दुआ की है कि इस साल च पिछली बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए। मैं पिंड के अंदर 2 असातिज़ा दे मकान शुरू किए ने, वो मैं अल्लाह नाल गल की है कि या अल्लाह रमज़ान शुरू पहला मुकम्मल हो जाए। तुसां ये दुआ करनी है कि ये मेरी दुआ कबूल हो जाए। मेरा दिल को मकान बन जान ते आ जान तो ये बिल्डिंग इस साल च बन जाए। अजान सुन लो, वो बाद सलाम 2-3 शेर पढ़ने, दुआ मांगने, फिर सब ने नमाज पढ़नी। जल्दी नहीं करनी। तुम पता है कि मैं 24 घंटे मैं मुड़े 365 दिन होंगे ने ते एक दिन लेना तो 364 दिन थोड़ी मैं औलाद की खिदमत करना। किन्ने दिन? 364 दिन। तो एक दिन तो तुम्हें पूरा देना चाहिए ना। क्यों तुम्हें देर होनी है? पहले नमाज पढ़नी है, सजदा रेज़ी करनी है, फिर दुआ करनी है कि इस साल जो बिल्डिंग मुकम्मल हो जाए, पिंड उस्तादां मकान भी मुकम्मल हो जाए। मैं जो जो बनाना मैं अल्लाह के पेश करना सरगी। कोई देना चाहते तो करदा भी वह ही पिया, तो जिदा करिए वो को मंगी दा ना। इंशाअल्लाह तुम दुआ फरमाना होना चाहिए ना बिल्डिंग मुकम्मल। अच्छा, ये वूमेन कैंपस है, ये 4 बनने ने तदरीसी, 4 बन की तालीम दी जाए, एक एडमिन ब्लॉक हो। फिर जूं जूं अल्लाह ने मंजूर है करा। उन्होंने अजान सुन ली। दो-तीन शेर सिर्फ शाह सवारी कर। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, ये ना उठो, तशरीफ रखो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सारे बेटे बैठे रहो। ओ बेटे हो बैठ जाओ। गुजारिश है कि साढ़े अदारे के सब तो पहले साथी सन गुलाम बाबा लग उस्ताद भी ने। उन्होंने बेचारिया की लत्त ते चोट लग गई। मैं रोज़ रब की बारगाह दुआ करनी, तुसी भी करो अल्लाह ने सेहत भी दे तो मुताजी तो बचाए, चलने फिरने की तौफीक दे, चलने फिरने की तौफीक दे।
اللہ انہوں صحت بھی دے تو محتاجی تو بچائے، صحت بھی دے تو محتاجی جو بچائے۔ ہوں دوسری گزارش ہے کہ 2-3 شعر سلام دے پڑھنے نے گاج باج کے، پھر دعا منگنی، پھر سارے نے نماز پڑھنی، تھوڑے جے لیٹ بھی ہو تو لنگر لے کے جانا ہے، خالی نہیں جانا۔ شروع کرو، چلو جی۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام۔ گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، گھر کا گھر سب لٹ گیا لیکن نگاہ اٹھی نہیں، سیدہ زینب تمہاری پرداداری کو سلام، سیدہ زینب تمہاری پرداداری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ ساڑی بڑی خوش قسمتی کے آستانہ علیہ ابان شریف موجودہ سجادہ نشین پیر رضوان منصور صاحب دے شہزادے اور صاحبزادے جناب عبد الرحمن صاحب تشریف لے آئے نے۔ میری یہ تمنا ہے کہ یہ دعا فرمان گے، سارے مل کے دعا۔ آپ فرمان دیں تو ہی کار دعا میں کہا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں نے اس کے لیے دعا دی التجا کی تھی کہ میں سنے ہیں کہ ساڑھے خاندان دے بزرگ لوگ جوتیاں لا کے آوان شریف حاضری دیں دے سن، منوں بھی اس آستانے نہ بڑی محبت اور آپ دا ذکر بھی ہوتا رہا تے یہ بھی ساڑھے واسطے بڑے پیارے ہیں، وہ بڑی محبت ہے انہاں دا آمنا ساڑھے واسطے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمت، اللہ ان کی زندگی چ برکت عطا اس آستانے اللہ حشر تک آباد رکھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یا اللہ ساڑی آج جانا حاضری قبول فرما، اس پیاری اور مقدس محفل دے صدقے ساڑے گناہ معاف کر دے، مشکلات آسان کر دے، بیماریاں دور کر دے، باولک صاحب نو صحت کاملہ عطا فرما، اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا کر، اگر اولاد ہے ہدایت دا، سارے ادارے قبول فرما۔ ماجرہ دے اندر مسجد باندھی دعا کرو اللہ اپنے خزانے چ مدد کرے، بڑینگ دے اندر مسجد باندھی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے چ مدد کرے۔ جلال پور جٹاں اس سال ہم بچیاں دا کالج چالو کرنا ہے، 2 منزلہ بلڈنگ بنی اگو بنا رہے ہیں، اللہ ساڑی مدد کرے۔ گنجے دے اندر بلڈنگ باندھی اللہ ساڑی مدد کرے۔ توڑیاں دعاواں نہ ساڑے تقریباً 56 ادارے باندھے، 56 ادارے باندھے، اللہ سب دی اپنے خزانے چ مدد کرے، اللہ کس دا محتاج نہ کرے، کس سامنے شرمندہ نہ کرے، انہیں میرے بچیاں نو قبول کرے۔ میں تے کوئی دعا مانگ پاویں لائق نہیں پاویں نالائق نہیں، سارے نہیں منزل تے پہنچا، کامیابی عطا کر یا اللہ۔ اے نعمت قیامت تک آن والی میری نسل نو نصیب رکھ، اور انہاں دی غلامی انہاں دے مینوں 50 سال ہو گئے دی نوکری کردے، دعا کرو نا اللہ ان دے جوڑے صدقے میرے گناہ معاف کر سکے، میرا وقت نظر آسان کر دے، میری قبر اور حشر آسان کر دے۔ انہاں دے صدقے اللہ تعالیٰ جہاں دنیا تے پردہ پوشی کیتی انجی وقت نظر بھی پردہ پوشی کرے، انجی قبر اور حشر دے اندر پردہ پوشی کرے، توڑا مل بیٹھنا قبول کرے۔ جنہاں دے بچے باہر جا رہے ہیں اللہ ان دا ایمان محفوظ کرے، جان محفوظ کرے، صحت محفوظ کرے۔ ساڑھا ایک ادارہ ہے نہیں یار
سنگلے دن مچھوڑا ساڑے بڑے پیارے دوست اور ساتھی ملک محمد ادریس صاحب ان دے صاحبزادے موجود نے، ان کا بھی سال ہے. میں ویسے روز دعا کرنا انہوں نے، تھی بھی دعا کرو اللہ ان کی قبر روشن کرے، درجات کے اندر بلندی عطا کرے، قدیر بیٹے دی زندگی چ برکت عطا فرمائے، ساری یہ محبت قائم رہے. یہ اندر نے اتنے سپین کے اندر، اور ان کو جڑا خطیب ہے وہ بھی اس ادارے کا فارغ، بڑا اچھا بیٹا ہے، خاور اویس MPhil کر چکے ہیں، PhD کر رہا ہے. دعا کرو اللہ منزل سے پہنچائے. کافی بچے PhD کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے. ہوں تو میری دعا مانگتے ہیں سب نے مسجد چلے جانا، جا کے سجدہ ریزی کرنی جس خدا نے سانو اتنا پیارا پروگرام کرنے توفیق عطا کی تھی، وہ دی بارگاہ دے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کرو سارے ملک اللہ قیامت تک سلامت رکھے، یہ قرض دور ہو جائے، مہنگائی تو نجات مل جائے، اللہ اپنی رحمت کا نزول کر. اجمعین میرا سارے مسجد چلے جاؤ.